حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مسوری صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن اذان دینے والے رہے ہیں۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمان کو سخت دشمن تھا، اس کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹکا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہیں کر سکے۔ کہتا تھا کہ اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالات میں بھی عہد کرتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ برقرار ہو کے اسلام سے پھر جائے، تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے افتاد جاتے، ابھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالات میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرماتے ہیں، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کرتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہمیں جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس طرح ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کو حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ اس کو گلی کوچوں میں چکر دینے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے، اسی کا یہ صلہ بدلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضور میں ہمیشہ اذان دینے کی خدمت اس کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال انتقال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شکست کی نیت سے چل دیے اور عصر تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے، اور ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی، لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گزارش ہوتی۔ اذان کرنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورت تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام
کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب 10ویں شک میں وصال ہوا۔